اس کی علامت کیا ہو؟ کوئی شخص جو ہے وہ یہ جانچنا چاہے کہ میں عبادت گزاروں میں اپنے آپ کو شمار سمجھوں یا نہ سمجھوں، یا بطور محاسبہ کے ہو یا ویسے ہی ہو، کیا اس کا معیار کیا ہوگا کہ بندہ یہ سوچے کہ یار میں عبادت گزار ہو گیا ہوں یا نہیں ہوا، یا اس کی علامات کیا ہیں؟ دیکھیں، اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھنا جو ہے نا، وہ تو خیر ایک یوں کہہ لیں کہ خام خیالی کے اندر ہی آ جائے گا کہ بندہ اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھے، کیونکہ عبادت سے مراد عبادت ایک کاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت تو لازمی بات ہے کہ بندے کے بس کی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکتا ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اب بقیہ وہی ہے کہ فرشتے جو پیدائش سے لے کر آج تک اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ عبادت میں ہی ہیں، سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، ذکر میں ہیں، تسبیح میں ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ یہی کہیں گے کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی جیسی تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ یا بڑے بڑے مقربین جو ہیں، جن کو معرفت کے، جنہوں نے سمندر پی لیے اور معرفتوں کے سمندروں کو عبور کر لیا، وہ بھی آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ما عرفناک حق معرفتک، ہم نے تیری ویسی معرفت حاصل نہیں کی جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق تھا۔ اتنا کچھ تو لہذا عبادت گزار اپنے آپ کو سمجھنا تو جو ہے وہ ذرا خام خیالی ہوگی اور نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، خود پسندی اور عجب کا شکار ہو سکتا ہے۔ بقیہ یہ ہے کہ کب آدمی یہ سمجھے کہ بہرحال اس نے جو ظاہری تقاضے ہیں ان کو کسی حد تک پورا کر لی ہے، تو اس میں تو یہ ہے کہ جو شریعت نے لازم عبادتیں کی ہیں ان کو جب وہ پورا ادا کرے، نمازیں ہیں، 5 نمازیں پڑھیں، اور بما اس کے واجبات اور سنن مؤکدہ کے ساتھ، کہ واجب جماعت کے ساتھ ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور دیگر اس کے مستحبات اور آداب کا خیال کرے، تو اب وہ نماز کے اندر اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں نماز کی عبادت کے اعتبار سے عبادت گزار ہوں۔ اسی طرح دیگر عبادتوں میں مجموعی طور پہ جو عبادت ہم جس کو سمجھ، ایک آدمی کرے اور اپنے آپ کو سمجھے، وہ تو نہیں ہونا چاہیے، وہ کہ جس کو دوسرا سمجھے کہ یار یہ عبادت گزار وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہے نمبر 1 جو نمازی ہے اور نوافل کا شوق رکھنے والا اور ادا کرنے والا، نمبر 2 جو تلاوت قرآن کی رغبت رکھنے والا اور کرنے والا، تلاوت قرآن کرتے، تیسرے نمبر پہ جو ذکر اللہ کا عادی ہے، چوتھے نمبر پر جو درود پاک پڑھنے کا عادی ہے، 5ویں نمبر پر جو یہ نفلی روزے، فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے رکھنے والا ہے، 6 نمبر پر نفلی روزوں کے بعد جو ہے جو زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات دینے والا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو حج یا عمرہ جو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے یہ کرنے والا ہے۔ ہمارے عرف کے اعتبار سے اسے عبادت گزار سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں وہی عرض کروں گا کہ یہ عبادت گزار قرار دینا یہ اس خاص معنی کے اعتبار سے ہے جو عبادات، معاملات اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے ہے، ورنہ وہ بندہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کر رہا ہے، جن سے اللہ نے منع کیا ان سے بچ رہا ہے، وہ عبادت گزار ہے۔ یعنی عبادت کے اندر سب سے بڑا پہلو ہوتا ہے گناہ سے بچنا، بے شک، یہ بلکہ ایک مجھے یاد آ گیا کہ حدیث مبارک بھی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقوی اختیار کر، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اسی طرح کے مفہوم کی حدیث مبارک ہے۔ لیکن جو نیکی کی دعوت کے کام میں مشغول ہے، اللہ کی طرف بلانے کی طرف مشغول ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندوں میں سے، سبحان اللہ، اتنی بڑی نیکی جو فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف دعوت دے، اچھے عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کرتے ہیں جو شریعت کے مطابق نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو شریعت کے احکام کے مطابق دین کے جتنے بھی کام ہیں، دین کی خدمت کے وہ کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام یقینی طور پر عبادت گزار ہیں۔ اب وہ علماء جو فتویٰ نویسی کرتے ہیں، جو لوگوں کو شرعی مسائل بتاتے ہیں، جو کتابیں تصنیف کرتے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ طالب علم جو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں پڑھتا ہے، درس نظامی کرتا ہے، قرآن و حدیث، فقہ، تصوف یہ چیزیں پڑھتا ہے، یا جو کسی بھی علمی حلقے میں شرکت کر کے وہاں علم دین حاصل کرتا ہے، یا جو اجتماع کے اندر شرکت کرتا ہے، یہ تمام کے تمام لوگ
عبادت کرنے والے ہی قرار پائیں گے اور یہ عبادت گزار ہی سمجھے جائیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.